ٹرمپ کی وینزویلا کارروائی کے بعد امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا، اگر مظاہرین کی جانیں مزید خطرے میں آئیں تو جواب بہت سخت ہوگا۔ دنیا کی نظر ایران پر جمی ہوئی ہے، جہاں بڑھتی مہنگائی اور معاشی بحران کے خلاف مظاہرے پرامن سے پرتشدد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے امریکی اقدامات کو نو آبادیاتی سوچ قرار دیا ہے اور تہران نے واضح کر دیا ہے کہ وینزویلا کے ساتھ تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں، مگر ایران میں حالات پر قابو پانا آسان نہیں ہے۔ صرف ایک ہفتے میں 16 افراد ہلاک ہوئے، سینکڑوں گرفتار ہوئے اور ملک کے 40 شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ کیا ایران پرامن مظاہروں کو کنٹرول کر پائے گا؟ امریکہ کی دھمکی کیا اثر ڈالے گی اور عالمی سطح پر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اور اس بحران کے پیچھے چھپی حقیقت آخر ہے کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ ویئرز، ٹرمپ نے وینزویلا کی کارروائی کے بعد ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر مظاہروں کے دوران مزید افراد مارے گئے تو امریکہ سخت جواب دے گا۔ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال پر بہت قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں ہم، اور اگر انہوں نے ماضی کی طرح لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے بہت سخت جواب پائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس پر آج صبح جواب دیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور سخت گیر امریکی حکام کے بیانات جو ایران میں داخلی صورتحال کے حوالے سے ہیں، دہشت گردی اور تشدد کو فروغ دیتے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ صہیونی ریاست ہمارے قومی اتحاد پر ضرب لگانے کے ہر موقع کی تلاش میں ہے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل یہ کہا تھا کہ اگر ایران پرامن مظاہرین کو گولی مارے گا اور قتل کرے گا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ ایران نے امریکی اقدامات کو نو آبادیاتی سوچ قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ایران کے وینزویلا کے ساتھ تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں اور یہ اصول تہران کی خارجہ پالیسی کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ وینزویلا کے امور پر کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے امریکی حکام کے بیانات کی رپورٹس کے جواب میں باغائی نے یہ کہا کہ ایسے بیانات واشنگٹن کے اصل مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں میں مداخلتوں کو جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے نعروں کے تحت جائز قرار دیا گیا ہے۔ آج وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ وینزویلا کا تیل ہے۔ باغائی نے مزید کہا کہ یہ دعوے کہ کوئی دوسرا ملک وینزویلا کو چلا سکتا ہے کسی بھی قوم بشمول وینزویلا کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں اور یہ نو آبادیاتی دور کی سوچ کی واپسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے ہی اپنے وینزویلا کے ہم منصب سے بات کر چکے ہیں اور زور دیا ہے کہ تہران ایرانی مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات اور مالی دعوے سیاسی تبدیلیوں یا حکومت کی منتقلی کے ساتھ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ باغائی نے مزید کہا کہ ایران کے وینزویلا میں دعوے اور سرمایہ کاری اب بھی معتبر ہے اور متعلقہ اداروں کے ذریعے ان پر عمل جاری ہے۔ دوسری جانب ایران میں جاری مظاہروں کی بات کریں تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک ہفتے میں کم از کم 16 افراد جان سے گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بات انسانی حقوق کی تنظیموں نے اتوار کو بتائی ہے۔ ایران بھر میں احتجاجی مظاہرے شدید مہنگائی اور معاشی بدحالی کے باعث شروع ہوئے ہیں، جو ابتدا میں بازاروں اور تاجروں اور دکانداروں تک ہی محدود تھے۔ بعد ازاں یہ یونیورسٹی طلبہ اور مختلف صوبائی شہروں تک پھیل گئے۔ بعض شہروں میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہنگاؤ کے مطابق احتجاج شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 17 افراد جان سے گئے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے کارکنان کے نیٹ ورک ہرانا نے 16 اموات اور 582 گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے۔ تاہم سرکاری ذرائع اور انسانی حقوق کے اداروں کے اعداد و شمار میں فرق پایا جاتا ہے اور روئٹرز ان اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ ایرانی پولیس چیف احمد رضا رادان نے سرکاری میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں میں احتجاج کی قیادت کرنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا اور سوشل میڈیا پر سرگرم کئی رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پولیس کے مطابق صرف تہران میں 40 افراد کو جعلی پوسٹ کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ ادھر ایران کی حکومت نے مہنگائی کے خلاف ہفتہ بھر سے جاری احتجاج کے بعد شہریوں کو معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ شہری ہر ماہ 10 لاکھ تومان تقریباً $7 کے برابر رقم وصول کر سکتے ہیں، جو 4 ماہ کے لیے ان کے اکاؤنٹس میں ڈالی جا رہی ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ رقم ہر ایرانی شہری کو دی جائے گی جس سے وہ ضرورت کا سامان خرید سکتے ہیں، اور اس اقدام کا مقصد لوگوں پر سے معاشی دباؤ کو کم کرنا ہے۔
ایران میں زیادہ تر لوگ اشیاء کی خریداری کے لیے نقد ادائیگی کے بجائے موبائل فون اور ڈیبٹ کارڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ جوہری پروگرام کے باعث تہران کی معیشت امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں سے دوچار ہے اور دسمبر میں وہاں مہنگائی کی شرح 52% تک بڑھی ہے۔ ویئرز، پچھلے برس کے دوران ایرانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں 1/3 حد تک اپنی قدر کھو چکی ہے، جس کے باعث لوگوں کی قوت خرید میں بہت کمی آئی ہے اور ملک کے طول و عرض میں بے چینی کی لہر پائی جاتی ہے۔ ملک میں معیشت کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے شروع ہونے والے مظاہرے اتوار کو 8ویں روز میں داخل ہوئے تھے۔ سرکاری اعلانات اور میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر مرتب کیے گئے AFP کے اعداد و شمار کے مطابق مظاہروں کا دائرہ ملک کے کم از کم 40 شہروں تک پھیلا جو مختلف نوعیت کے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر مغربی علاقوں میں ہوئے اور درمیانے درجے کے رہے۔ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہروں پر ایرانی سفارت خانے کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ ویئرز، ایرانی سفارت خانے کا یہ کہنا ہے کہ تاجروں اور دکانداروں کا احتجاج کرنسی ریٹ میں اچانک اضافے پر تھا۔ حکومت نے صورتحال کا فوری نوٹس لیا اور مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے، جس کے بعد معاملات طے پا گئے اور قانونی احتجاج کرنے والے تاجروں نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ دشمن عناصر نے سائبر سپیس کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے احتجاج کو ہوا دینے کے لیے مظاہرین کی حمایت کی۔ چند چھوٹے شہروں میں محدود تعداد میں افراد کو سڑکوں پر لایا گیا، تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ سفارت خانے کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں امن و امان بحال ہے اور سیکیورٹی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ویئرز، انٹرنیٹ سروس بحال ہے، البتہ بعض علاقوں میں رفتار عارضی طور پر متاثر رہی۔ بیان کے مطابق گرفتار کیے گئے بعض افراد نے غیر ملکی ایجنسی سے مالی روابط کا اعتراف بھی کیا ہے، اور دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے دوسرے ہفتے میں داخل ہونے پر ایک بار پھر تہران کو اشتعال دلانے والا بیان دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی آزادی، انصاف اور بہتر مستقبل کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق نیتن یاہو نے ہفتہ وار کابینہ اجلاس کے دوران کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ایرانی عوام اس وقت اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لینے کے مرحلے پر ہوں۔ ویئرز، ایران میں حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مظاہرین کی ہمت، حکومت کی پالیسیز اور عالمی طاقتوں کے بیانات سب کچھ مستقبل کی سمت طے کر رہے ہیں۔ کیا ایران پرامن احتجاج پر قابو پا سکے گا یا صورتحال مزید کشیدہ ہوگی؟ ٹرمپ کی دھمکیاں، ایرانی حکومت کے اقدامات اور مظاہرین کی جرأت، سب کچھ ایک خطرناک توازن میں ہے۔ دنیا کی نظریں ایران پر ہیں اور ہر لمحہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے، یہ عالمی سیاست میں ایک نیا موڑ لا سکتا ہے۔ مظاہرے، حکومت اور عالمی دھمکیاں سب کچھ مستقبل کے لیے سنسنی خیز منظر پیش کرے ہیں۔ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔